بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. عثمان حیدر آپ سب کو ویلکم کرتا ہے جی پاکستان کرنٹ افیئر میں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں کانسٹیٹیوشن آف 1973 کو اسٹڈی کریں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے سائلنٹ فیچرز کیا ہیں, آئین ہوتا کیا ہے, اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اور بہت کچھ جو ہے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ لائک کیجئے, کمنٹ کا اظہار کیجئے. تو آج شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا بلا ہوتی ہے. تو کانسٹیٹیوشن ایک ایسی ریٹن ڈاکومنٹ ہوتی ہے جن کے تحت ریاستی معاملات جو ہے چلائے جاتے ہیں. ریاستی پرنسپل جو ہیں وہ آپ کے جو آئین ہوتا ہے اس کے بیس پہ جو ہے ان کو ترتیب دیا جاتا ہے, مرتب کیا جاتا ہے, اور اس کے تحت پھر ریاستی جو پالیسیز ہیں وہ تشکیل پائی جاتی ہیں. ریاست کو کس طرح سے چلانا ہے, ریاستی معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, ان تمام چیزوں سے متعلق جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ آپ کے آئین میں موجود ہوتی ہیں. آپ کے ملک میں کون سی طرز حکمرانی متعارف کرانی ہے, آپ کے کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کس ادارے کی کیا ذمہ داری ہے. فار ایگزامپل ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری فوج ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے. جو سول حکومت ہے جیسے کہ پارلیمنٹ ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے. جوڈیشری کی کیا ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے اپنے عوام کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑی ایک جامعہ قسم کا پالیسی گائیڈ لائنز آپ کو کہہ سکتے ہیں. ریاستی معاملات جو ہیں وہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں. کل ملا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام کے جو احساسات ہیں اور جذبات ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن. اور کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے اس کے سامنے چاہے کوئی وزیر اعظم ہے, چاہے کوئی صدر ہے, سب جو ہے وہ ایکولی برابر ہیں. اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے, آئین کے مطابق جو سزا متعارف کرائی گئی ہے وہ لازمی دی جانی ہے. یہ ہے جی آپ کا کانسٹیٹیوشن. تو اب پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن ہے کس طرح سے ڈیولپ ہوا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا لاسٹ ویڈیوز میں. آج کی جامع ویڈیو ہے, اس میں میں آپ کو بتاؤں گا 1973 کے آئین اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم دیکھیں گے کہ کن حالات میں اس آئین کو تشکیل دیا گیا. تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو پاکستان کے پاس اپنا کوئی آئین نہیں تھا. ایکٹ آف انڈیا 1935 کے تحت کچھ دنوں تک ریاستی معاملات چلائے گئے. اس کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے پاس کرائی گئی لیاقت علی خان کے دور میں. 12 مارچ 1949 کو متعارف کرائی گئی. اس میں جتنی بھی پروویژنس تھیں جس کے تحت ریاستی معاملات کو چلانا تھا اور بہت سی ڈیٹیل تھی وہ ساری آبجیکٹو ریزولوشن میں جو ہے متعارف کرائی گئی. پھر 9 سال تک تقریباً آبجیکٹو ریزولوشن کی بیس پر ہی پاکستان چلتا رہا, یعنی کہ آئین کے بغیر چلتا رہا. پھر 9 سال تک جو سیاستدان ہیں, جو بیوروکریسی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی آپسی رسا کشی جاری رہی. اور پھر آخرکار جا کر جی 1956 کو ایک نیا آئین بنایا گیا. چودھری محمد علی کی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے 1956 کو آئین بنایا گیا. 23 مارچ 1956 کو انفورس کیا گیا اور پھر 2 سال تک یہ آئین رہا. جس کو 2 سال تک اس کو نظر لگ گئی اس آئین کو. 9 سال کے بعد پاکستان کو آئین ملا اور 2 سال کے بعد اس کو نظر لگ گئی. نظر کس کی لگی جی؟ ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا. 7 اکتوبر 1958 کو 1956 کا آئین جو ہے اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا. ایوب خان جو ہے یہ 1956 کا جو آئین تھا اس کو انہوں نے ناپسند فرمایا اور اس کو ایبروگیٹ کر دیا اور 1962 کو جا کر انہوں نے ایک اپنا آئین متعارف کرایا. وہ دراصل وہ آئین جو ہے ان کی اپنی ذاتی خواہشات پر مبنی تھا, اپنی ان کی اس میں آؤٹ پٹ شامل تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے یہاں پہ مغربی طرز کا جو جمہوریت ہے وہ کامیاب نہیں ہے, لہٰذا جو ہے یہاں پر ایک صدارتی طرز حکمرانی جو ہے وہ متعارف کرائی جانی چاہیے. 1956 کا آئین میں جو ہے ملک میں پارلیمانی نظام حکومت متعارف کرایا گیا, لیکن جو 1962 کا آئین تھا اس میں ایوب خان نے ملک میں صدارتی
نظام حکومت متعارف کرایا۔ ایوب خان کی حکومت جو ہے چلی گئی جی 1969 کو، 25 مارچ 1969 کو ملک میں دوسرا مارشل لا لگا اور وہ لگایا یحییٰ خان نے۔ انہوں نے پھر ایوب خان کا جو آئین تھا اس کو ایبروگیٹ کر دیا۔ اس کے بعد 1970 میں 7 دسمبر 1970 کو پاکستان میں الیکشن ہوا۔ ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی پارٹی جیتی اور وسط پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جیتی۔ دونوں نے اپنے اپنے طرف جو حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا جی ہم یہاں حکومت کریں گے، مجیب الرحمان کو کہا کہ جی آپ وہاں پر حکومت کریں۔ تو پھر بعد میں جی پاکستان دھلت ہوا۔ آپ کو پتہ ہے 1971 کی جنگ کا سارا پس منظر میں نے اپنی ویڈیو پہ اپلوڈ کیا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 1971 کی جنگ کے بعد جب پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو پھر جنرل یحییٰ خان جو تھے انہوں نے اقتدار کی جو کمان تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو احسن کام کیے آتے ہوئے وہ یہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک جامع آئین دیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ 25 ممبر اس کمیٹی میں شامل تھے اور اس کمیٹی کا جو ہیڈ تھا وہ محمد علی قصوری کو بنایا گیا۔ کافی زیادہ تگودو کی اس کمیٹی نے، اور 17 اکتوبر 1972 کو پھر کیا ہوا جی کہ ایک مادہ طے پایا تمام پارلیمانی جماعتوں کے درمیان جس کا نام تھا کڈ، یعنی کہ اس کے مطابق جو پارلیمانی جماعتیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پاکستان جو ہے باقی ماندہ پاکستان ہے، اس کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک متفقہ طور پر ایک آئین بنایا جائے، آئین تشکیل دیا جائے۔ 20 اکتوبر 1972 کو جو ایک ڈرافٹ باقاعدہ سائن کیا گیا۔ تمام جو لیڈرز تھے پارلیمنٹری جو کہ اپنی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اور یہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ 12 اپریل 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اس وقت پاکستان کے صدر تھے، انہوں نے اس کا انڈورس کیا، اس بل کو، اس ڈرافٹ کو، جس کو جو ہے ایک آئینی شکل ملنی تھی، اور پھر 19 اپریل 1973 کو باقاعدہ جو ہے پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی تھی اس نے پاس کر لیا۔ اور یہ جو آئین تھا یہ جی 14 اگست 1973 کو باقاعدہ انفورس کر دیا گیا۔ وہی آئین اب تک چل رہا ہے، اور اسی دن جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے پرائم منسٹر آف پاکستان اور چودھری فضل الہی نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پر حلف اٹھایا۔ اب جی جاتے جاتے اس کی فیچرز دیکھ لیتے ہیں، سائلنٹ فیچرز کیا ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے، جو کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ اب بھی موجود ہے۔ اگرچہ اس میں کافی زیادہ امینڈمنٹ کی جا چکی ہیں، مختلف حکومتوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں، لیکن بہرحال یہ آئین اپنی جگہ پر ابھی بھی موجود ہے۔ اور جو موجودہ جو حکومت ہے پارلیمانی نظام حکومت پاکستان میں، یہ اسی آئین کے تحت ہے۔ یہ آئین جو ہے 1956 اور 1962 کے آئین سے تھوڑا مختلف اور تھوڑا مضبوط آئین تھا۔ سب سے پہلے اس کا جو فیچر ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن، یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے۔ 1973 کا آئین جو ہے اس میں تقریباً 12 اس کے پارٹس ہیں، جبکہ 280 کے قریب اس میں آرٹیکلز ہیں۔ بالکل اس میں بھی آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ اس کا مستقل حصہ بنا دی گئی ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کیا بلا ہے۔ تو 1956 اور 1962 کے آئین کے بعد 1973 کا جو آئین بنایا گیا، اس میں بھی آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اس کو باقاعدہ اس کا مستقل طور پر حصہ بنا دیا گیا۔ اگر آپ کبھی آئین کو دیکھیں، آئینی بک جو ہے اس کو دیکھیں گے تو اس کے پہلے صفحات پر آپ کو جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے یہ نظر آئے گی۔ اسلامک سسٹم جی، اس آئین کے تحت پاکستان میں اسلامک سسٹم جو ہے متعارف کرایا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو آبادی ہے یہ مسلمانوں کی ہے، میجورٹی جو آبادی ہے مسلمانوں کی ہے، تقریباً 98% یہاں پر مسلمان ہیں، اور باقی جو 2% ہے یہ نان مسلمز ہیں۔ لہذا پاکستان میں جو سسٹم ہے اسلامک سسٹم ہے اس کو جو ہے انشور کیا گیا اس آئین کے تحت۔ ریجڈ کانسٹیٹیوشن جی، یہ ایسا کانسٹیٹیوشن ہے کہ اس میں اس کو بہت آسانی کے ساتھ آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ کوئی امینڈمنٹ کرنی چاہیں، کوئی آپ تبدیلی لانا چاہیں اس آئین میں، تو اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہونی چاہیے، اور پاکستان کے سینٹ میں بھی آپ کی 2/3 اکثریت ہونی چاہیے۔ تو اس کے تحت ہی آپ جو ہے کوئی تبدیلی جو ہے لا سکتے ہیں۔ فیڈرل سسٹم جو ہے اس کے تحت سینٹرل حکومت اور باقی جو چاروں صوبے ہیں ان کو ملا کے ایک فیڈرل سسٹم بنایا گیا، اور اس فیڈرل سسٹم کے تحت جو زیادہ تر اختیارات ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دی گئے آئینی طور پر، لیکن عملی طور پر تو یہاں پہ جو اختیارات ہیں وہ زیادہ تر مرکز کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن آئینی طور پر جو فیڈرل نظام حکومت ہوتا ہے اس میں اختیارات جو ہے وہ بانٹ دیے جاتے ہیں صوبوں اور مرکز کے درمیان۔
پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ بالکل اس آئین میں جو ہے 1962 کے آئین میں صدارتی طرز حکومت تھا، جبکہ اس آئین میں جو ہے 1973 کے آئین میں پارلیمانی نظام حکومت متعارف کرایا گیا، اور اس میں جو ایوان کے لیڈر ہیں، قائد ایوان، وہ وزیر اعظم ہیں جو کہ عوامی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، اور جو زیادہ تر جو اختیارات ہوتے ہیں پارلیمانی نظام حکومت میں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ اپنی کابینہ اور نیشنل اسمبلی میں جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنی نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں، اپنی پارٹی کے ممبران ہیں یا اس کے اتحادی ممبران ہیں، ان میں سے منسٹر چنتا ہے۔ بی کیمرل لیجسلیچر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے، اس کے تحت پاکستان میں 2 ایوان متعارف کرائے گئے، ایک نیشنل اسمبلی یعنی کہ لوگوں کے نمائندوں کی اسمبلی، اور ایک سینٹ یعنی کہ صوبوں کی نمائندوں کا ایوان۔ تو اس نظام کے تحت آپ کا جو وفاق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک ایوان ہوتا تو پھر جو عوامی نمائندے ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں، لیکن 2 ایوان ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو قانون بنانا چاہیں تو دونوں ایوانوں سے اس کی منظوری لازمی ہے۔ تو دوسرے ایوان سے منظوری سے مراد یہ ہے، یعنی کہ سینٹ سے جب آپ کا بل منظور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صوبے جو ہیں وہ متفق ہیں۔ ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن، بالکل اس کے تحت پاکستان میں ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر 5 سال بعد ملک میں جنرل الیکشن ہوتا ہے، صوبوں میں جنرل الیکشن ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وزرائے اعلیٰ حلف اٹھاتے ہیں اور وزرائے اعظم حلف اٹھاتے ہیں، صدر نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور جو اسمبلیاں ہوتی ہیں آپ کے پروونشل وہ اس کو منتخب کرتی ہیں، تو اس کے تحت جو ہے ڈائریکٹ الیکشن کا میتھڈ ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس بھی اس نے متعارف کرائے بڑے جامع طریقے سے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ آپ سب کو، جتنے بھی سٹیزن ہیں پاکستان کے، سب کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کی ضمانت دیتا ہے۔ جو بنیادی حقوق ہیں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے کسی کو زبردستی غلام نہیں بنا سکتے، زبردستی آپ کسی سے مزدوری نہیں لے سکتے، آپ کسی کو غیر قانونی طور پہ اریسٹ نہیں کر سکتے، اس کو حراست میں نہیں لے سکتے، آپ کو چلنے پھرنے کی آزادی ہوتی ہے، آپ کو اکٹھ کرنے کی آزادی ہوتی ہے، آپ کو ایسوسیشن بنانے کی آزادی ہوتی ہے، یونینز وغیرہ یا پارٹی بنانے کی آزادی ہوتی ہے، آپ کو بولنے کی آزادی ہوتی ہے، اپنا کام کرنے کی، اپنا بزنس شروع کرنے کی آزادی ہوتی ہے، اپنا جو پروفیشن ہے وہ سیلیکٹ کرنے کی آزادی ہوتی ہے کہ آپ کیا جو ہے ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، صحافی بننا چاہ رہے ہیں، کیا بننا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس۔ اگر ان کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیسک حق ہے وہ ریاست تو اس کی حفاظت کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ پرنسپل آف پالیسی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آئین کے تحت 1973 کے آئین کے تحت کچھ پالیسیز ہیں جس پالیسیز کے تحت آپ کی ریاست جو ہے وہ مستقل ویژن بناتی ہے، کس ملک کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے۔ آئین کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر کاربند رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو پرنسپل آف پالیسی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو پرنسپل آف پالیسی جو ہے یہ بھی آپ کا آئین جو ہے وہ مقرر کر چکا ہے۔ جوڈیشری کی آزادی کے بارے میں بھی آپ کا آئین جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ جو آپ کی عدلیہ ہے وہ آزاد ہوگی، وہ اپنے تمام تر جو فیصلے ہیں وہ آزادی کے ساتھ پرفارم کرے گی، اس میں کوئی بھی مداخلت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو بھی جج وغیرہ، چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں یا وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ان کے جو فیصلہ سازی ہے اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ نیشنل لینگویج اس میں یہ آپ کی بتائی گئی اردو، انگلش کو آفیشیل لینگویج جو ہے قرار دیا گیا، جبکہ اردو کو آپ کی نیشنل لینگویج قرار دیا گیا۔ رول آف لا متعارف کرایا گیا، جس آئین میں کہا گیا جی آپ کا جو رول آف لا ہے اس کو اہمیت حاصل ہوگی، ہر کوئی جو ہے قانون کے مطابق جو ہے وہ قانون کو جوابدہ ہوگا، کوئی بھی اگر قانون کی وائلیشن کرے گا تو وہ جوابدہ ہوگا، اس کو سزا مقرر ہے، اس کے لیے اس کو سزا ملے گی جو آئین نے مقرر کی ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہے۔ اس میں ایک اہم چیز شامل کی گئی ہائی ٹریزن، اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کے آئین کو کوئی توڑتا ہے، جیسے کہ یہاں کے پاکستان میں اکثر ہوتا آیا ہے کہ جو فوجی حکمران ہوتے ہیں وہ آپ کے آئین کو توڑ دیتے ہیں، تو اس کے مطابق اس کو سنگین جرم قرار دیا گیا، اور جو بھی آئین توڑے گا اس کو جو ہے سزائے موت جو ہے اس کو سنائی گئی، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر غداری کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا گیا۔
تو ابھی تک پاکستان میں ایک کیس سامنے آیا ہے جنم شرف کے اوپر، یہ پروویژن ہے، یہ اس کو اپلائی کیا گیا ہے چونکہ انہوں نے آئین توڑا تھا، تو ان کو جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس وقار سیٹھ، انہوں نے جو ہے ان کو سزائے موت سنائی اور ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ ریفرینڈم جی یہ آئین کہتا ہے کہ صدر جو ہے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر کسی بھی اہم ایشو کے اوپر عوامی رائے جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں۔ اب اس کی اسلامک پروویژن شارٹ الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ملک کی جو اعلیٰ حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ملک کا جو حاکم ہے، اعلیٰ حاکم جو بڑا حاکم ہے، پورے پاکستان کا، پورے ملک کا جو حاکم ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ نیم آف اسٹیٹ جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، جو ہمارا قومی مذہب ہے، اسلام ہے، مسلمان کی بھی تعریف کر دی گئی ہے اس میں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھتا ہے، آسمانی کتابوں پر یقین رکھتا ہے، جو بھی ایک جامع ڈیفینیشن ہے مسلمان کی وہ جو ہے اس میں متعارف کرائی گئی ہے، اور صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے، جبکہ جو آپ کا سماجی انصاف ہے اس کی پروموشن کے لیے ریاست کام کرے گی، آئینی تحت ریاست باؤنڈ ہے، تعلیم سب کے لیے جو ہے ریاست متعارف کرائے گی، اسلامک ڈائیالوجی کونسل بنائی گئی جو کہ ریاست کی باقاعدہ گائیڈ لائن کرتی ہے، اگر کوئی قانون اسلام کے اصولوں کے برخلاف بنتا ہے تو یہ حکومت کو بر وقت آگاہ کر دیتی ہے۔ اس کے تحت بڑی اہم چیز سامنے آئی کہ جو احمدیز ہیں ان کو نان مسلم قرار دیا گیا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی سائن کی اور بہت بڑی خوبی ہے سائن کی کہ اس میں جو احمدی جو کہ نان مسلمز ہیں وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، تو اس آئین کے تحت جو ہے کچھ چیزیں شامل کی گئیں جس کے تحت ان کو جو ہے نان مسلم قرار دے کر جو ہے بہت ہی احسن اور بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد جی مسلمانوں کو اسلامک اصولوں کے مطابق زندگیاں لیڈ کرنے کا باقاعدہ اختیار ہوگا، ان کو آزادی ہوگی، منارٹیز کے جو حقوق ہیں اس کی ضمانت فراہم کرتی ہے یہ 1973 کی ڈاکومنٹ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جی آج کا ٹاپک تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہے، اگر پسند آیا ہے تو لازمی لائک کیجیے، ساتھ ساتھ کمنٹ کا اظہار کیجیے۔ خدا حافظ۔